ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انتخابی مہم چلاتی حکومت، لیکن حکومت تو اس وقت احتجاجی تحریک کرنے جا رہی ہے۔ کیا یہ حکومت کے مفاد میں ہے؟ یہ کسی کے مفاد میں نہیں ہے، نہ حکومت کے مفاد میں ہے۔ دلچسپ صورتحال ہے کہ حکومت خود اپنے خلاف احتجاج کے لیے نکلی گئی ہے۔ پاکستان میں انہونیاں ہوتی رہی ہے اور مزید بھی ہوتی رہے گی، لیکن ایک ادب اور احترام کے ساتھ چلے جناح ہاؤس نہیں صحیح، وہ کوئی عام ہاؤس، اس پہ کیا بلوائیوں کا یوں گھس جانا اور جلا ڈالنا وہ ٹھیک تھا۔ تاریخ بیان کی گئی جناح ہاؤس سے جو ان سے منسوب ہے، اگر وہ نہیں بھی رہے ہیں اس میں، وہ ویسی کوئی کسی عام شہری کا گھر ہوتا، کور کمانڈر کا گھر بھی وہ نہ ہوتا، تو کیا اس کو جلانا، اس کی جسٹیفیکیشن کیا ہے؟ اور تاریخ کی بات ہو رہی ہے تو ریڈیو پاکستان جو پاکستان کا سب سے پرانا ریڈیو اسٹیشن ہے، 1935 میں قائم ہوا، اور ریڈیو کو ایجاد کرنے والے مارکونی نے آ کے اپنے ہاتھوں سے اس وقت کے وزیر اعلیٰ جو صوبہ سرحد تھا، ان کی درخواست پہ اس تاریخی عمارت کو قائم کیا تھا، اور اس میں پشتو اور پاکستان کا ایک بہت بڑا ہیریٹیج جو تھا وہ تباہ ہوا۔ تو اس کی کیا جسٹیفیکیشن ہے؟ اس کی تو مجھے سمجھ نہیں آتی۔ اگر کل مولانا صاحب آ رہے ہیں پرسوں، ان کی آمد، اول تو ریڈ زون میں عام لوگوں کا داخلہ ہی ممنوع ہے، اسلام آباد میں دفعہ 144 نافذ ہے، آرٹیکل 245 کے تحت فوج کی مدد بھی انتظامیہ کو حاصل ہے، بہت سارے قانونی تقاضے یا تو مولانا صاحب کو پورے کرنے پڑیں گے، یا پھر بہت سارے قاعدے جو ہے قانون کے، اس کو توڑ کے انہیں ریڈ زون پہنچنا ہوگا اور سپریم کورٹ کے سامنے دھرنا انہیں دینا پڑے گا۔ وہ تو ایک الگ کہانی ہے۔ جس طرح عمران خان صاحب کا دعویٰ بولنا ٹھیک نہیں تھا، ان کے ساتھیوں کا دعویٰ بولنا ٹھیک نہیں تھا، ان کے بلوائیوں کا موٹر وے کو جلانا ٹھیک نہیں تھا، اسی طرح مولانا صاحب کا جلاؤ گراؤ اور لاک ڈاؤن جو ہے وہ بھی درست نہیں ہے۔ یہ لڑائی جو ہے واقعی یہ جو سب لوگ ہیں، یہ پی ڈی ایم وغیرہ، یہ واقعی اعلی کار ہے، اور اس میں پی ٹی آئی بھی شامل ہے، وہ بھی کوئی نہیں، اس کی جو ہے وہ بھی ایک وہ اگر یہ مقامی اسٹیبلشمنٹ کے اعلی کار ہے تو پی ٹی آئی، اگر یہ بحث بہت دور تک چلی جائے گی، لیکن میں مختصراً ہی کہوں گا، میری یہ سوچ ہے، میری یہ رائے ہے کہ پھر پی ٹی آئی عالمی اسٹیبلشمنٹ کا اعلی کار ہے۔ ابھی آرمی چیف اور جو باقی پاکستان کے جو باقی سیاسی حکومت کے جو نمائندے تھے، چین سے ہو کے آئے، اور 48 ارب ڈالر کا ایک منصوبہ چین بہت مدت بعد اس کو دوبارہ شروع کرنے پہ راضی ہوا تھا، ریلوے ٹریک کو اپ گریڈ کرنے اور سی پیک سے ریلیٹڈ جو باقی بہت سارے منصوبے تھے۔ اب ان حالت میں چین پاکستان کے ساتھ کیا وہ منصوبہ جاری رکھے گا؟ 2014 کا آپ نے ذکر کیا، اس وقت آپ کو پتہ تھا کہ چینی رہنما پاکستان آ رہے تھے، تو اس وقت عمران خان سڑکوں پہ تھے۔ جب چین کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بہتر ہوتے جاتے ہیں، تب خان صاحب کو تب چڑھتی ہے، اور وہ سڑکوں پہ آتے ہیں، وہ پھر قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں، پھر وہ ساری صورتحال کو تبدیل کر کے رکھ دیتے ہیں۔ بات دراصل یہاں پہ یہ ہے کہ جو عدلیہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ عوام کی ترجمانی کر رہی ہے، تو واقعی وہ عوام کے ایک طبقے کی ترجمانی تو کر رہی ہے، لیکن یہ مولانا کے سپورٹر، یہ پیپلز پارٹی کے سپورٹر، یہ مسلم لیگ نون کے سپورٹر بھی عوام ہے، ان کی اگر ترجمانی نہیں ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے ہیں۔ تو عدلیہ کو یہ اطمینان دلانا پڑے گا، اگر آج نہیں تو کبھی اس سوال کا انہیں جواب دینا پڑے گا کہ وہ ایک جماعت کی لیڈر کو جو ملزم کی حیثیت میں کٹہرے میں کھڑے ہو کے ان کو اگر ان کو دیکھ کے خوشی محسوس ہوتی ہے، تو کل جب مولانا اس دروازے پہ کھڑے ہوں گے تو سوال یہی بنتا ہے کہ وہ بھی عوامی نمائندہ ہیں، تو کیا چیف جسٹس صاحب کو تب بھی خوشی ہوگی کہ نہیں؟ آج رجسٹرار صاحب جس قدر آپ کہہ رہے ہیں کہ پریشان ہے انصاف سب کے لیے ہونا چاہیے۔ ہمارا سوال یہ ہے